بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري يسر لي امري احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمة. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق مالک رحمان رحیم. اللہ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو پھر ایک مرتبہ زندگی جیسی عظیم نعمت سے نوازا، یہاں پر جمع کیا، اس بابرکت مجلس کا حصہ بنایا تاکہ ہم اللہ کے کلام کو سن سکیں، سمجھ سکیں. الحمدللہ، یہ اللہ کا ہی احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ آج ہم یہاں پر جمع ہیں اور اپنی نیتوں کو خالص اللہ کی رضا کے لیے نیک کیے ہوئے اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. سورہ ملک کا ہمارا یہ سلسلہ چل رہا تھا. تقریباً ہم نے پچھلی کلاس میں 22 آیات کو ہم نے مکمل کر لیا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں آگے آیات میں اللہ رب العالمین ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. کہہ دیجئے وہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل، بہت ہی کم تم شکر کرتے ہو. پہلے ہم اس کے روٹ ورڈز اور میننگ دیکھ لیتے ہیں. کل اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے بہت بار. قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ فعل امر کا صیغہ ہے، یعنی آرڈر کا. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے. کل کہہ دیجئے. ہوا یہاں پر مراد اللہ تعالیٰ ہے. یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، پتہ ہے اس کے لیے استعمال ہوتی ہے ڈیٹیچ پروناؤن جسے ہم کہیں گے. ہوا یعنی یہاں پر خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اشارہ ہے. الذی اس میں موصول ہے، اس سے پہلے بھی بہت بار گزر چکا ہے. الذین اس کی جمع ہے. یہ الذی سنگولر ہے، الذین اس کی جمع ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں جس نے، وہ جو، اس طرح سے. الذی جس نے، انشأکم پیدا کیا تمہیں. انشا نون شین حمزہ، نون شین حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے جس کے لغوی معنی ہے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، اسے پیدا کرنا یا آہستہ آہستہ اس کی پرورش کرنا. یہاں پر کم جو ہے یہ ضمیر ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی، اٹیچ پروناؤن ہے، تم سب کے معنی میں جو آتا ہے. تو یہاں پر پیدا کیا تمہیں یعنی تم سب کو پیدا کیا، وہ حرف عطف ہے. اسے بھی ہم جانتے ہیں، پتہ ہے اور کیا معنی دیتا ہے. جالا جیم عین لام روٹ ورڈ ہے. اس کے معنی ہیں لغوی معنی بنانا، مقرر کرنا یا کسی حالت میں پیدا کرنا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اس نے بنائے یا ہمیں عطا کیے. لکم لام حرف جر ہے، کے لیے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کم یہاں پر ضمیر ہے، سیم وہی تمہیں یا تمہارے. السمع کان، یہاں پر اصل میں سما اگر ہم لغوی معنی دیکھیں تو سین میم عین اس کا روٹ ورڈ ہے، معنی ہوں گے سننے کے. قرآن میں یہ بہت جگہ پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو جس کی معنی میں ہم اگر قرآن کے معنی سے دیکھیں تو جس کے ہوتے ہیں مطلب قوت سماعت یا سننے کی طاقت یا سننے کی صلاحیت یا کان، ان سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے السمع.
والابصار، با صاد را، بصر، یعنی یہ الابصار بصر کی جمع ہے، با صاد را معنی ہے، جس کے لغوی معنی دیکھنے کی قوت یا بینائی، یہاں اس سے مراد آنکھ ہے، دیکھنے کی تمام صلاحیتیں جو انسان کر سکتا ہے وہ آنکھ سے، اس کا ذکر ہے وہ۔ اور حرف عطف الافئدہ، حمزہ فا حمزہ دال، اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کے معنی ہے دل، ایسا دل یعنی جس کے اندر جذبات ہو، عقل ہو، سمجھنے کو صحیح اور غلط کی پہچان، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو، اس کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ فؤادا کی جمع ہے، یا افئدہ سنگولر ہے یعنی دل، اور یہ اسم ہے، اور فؤاد اس کی جمع ہے، پے واو حمزہ دال، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اگر عربی میں ہم یہ دیکھیں تو عربی لغت کے اعتبار سے یہ محض ایک پرٹیکولر جسم کے اندر ایک گوشت کے ٹکڑے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے استعمال کرتے ہیں قرآنی مفہوم سے۔ ہم اگر ایسے ہی دیکھیں تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دل ہے، صرف اس طرح سے کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل قرآنی تفسیری معنی میں یہ دل سے مراد ایسا دل ہے کہ صرف ایک گوشت کا ٹکڑا ہی نہیں، بلکہ اس کے اندر عقل ہے، شعور ہے، سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت ہے، یہ ساری چیزیں اس کے لیے موجود ہے، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے الافیدہ۔ قلیلم بہت ہی کم، اب قلیل یہاں پر ہے قاف لام لام، اس کا مادہ ہے قاف لام لام، ٹھیک ہے، یعنی جس کے معنی بہت کم یا بہت تھوڑا یا برائے نام کہتے ہیں نا، اس طرح سے۔ ماں یہ جو ہے عربی زبان میں یہ تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بہت ہی تاکید پیدا کرنا کسی چیز میں ہو تو۔ اب یہاں پر قلیل یعنی کم ہے، ماں آ کر اس نے اور مزید بتا دے کہ بہت ہی کم، اس طرح سے۔ تشکرون شین کاف را، شکرا سے ہے یہ بنا ہوا، جس کے معنی ہے نعمت کی قدر کرنا، پہچاننا، یا اعتراف کرنا جس نے ہمیں نعمتیں نوازی ہیں، اسے ایکسپٹ کرنا، اس کی نعمتوں کا احسان ماننا۔ یہاں پر ہے تشکرون یعنی تم احسان مانتے ہو یا تم شکر کرتے ہو، ان معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کل کہہ دیجئے، ہوا وہ اللہ ہی ہے، الذی جس نے، انشأکم انشا پیدا کیا، کم تمہیں، و اور جعل اس نے بنائے، لکم ل کے لیے، کم تمہارے لیے، السمع کان، والابصار اور آنکھ، والافئدہ اور دل، قلیلا ما بہت ہی کم، تشکرون تم شکر کرتے ہو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم دیکھا کہ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو اس کی پیدائش کا جو ہے بنیادی مقصد، مین جو کہیں گے کہ ایم کیا ہے، پرپس کیا ہے اس کو پیدا کرنے کا، اور اس پر جو اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتیں، جو عظیم نعمتوں کی، اس کی یاد دہانی کرا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ آپ انسانوں سے فرما دیجئے کہ وہ اکیلا ہی خالق مالک رازق وہ ہے جس نے تمہیں عدم سے وجود میں لایا۔ ہم نے اس کے معنی دیکھے نا کہ انشا عدم سے وجود میں لانا، یعنی تم کچھ نہ ہونے کی حالت میں تھے، کچھ وجود ہی نہیں تھا تمہارا، کچھ تصور ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے نکال کر تمہیں وجود بخشا، تمہیں ایک مکمل انسان بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کی تین عظیم سب سے بڑی صلاحیتیں کہیں یا طاقتیں کہیں یا نعمتیں کہیں، ان کا ذکر کیا ہے۔ السما نمبر 1 پر، الابصار نمبر 2 پر، نمبر 3 پر الافئدہ، ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اور آیت کا آخری حصہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ یہ جو تین عظیم چیزیں دی ہیں، اگر ان چیزوں کا استعمال انسان صحیح سے کرتا، آنکھ سے مشاہدہ صحیح کرتا، اپنے دل و دماغ سے صحیح فیصلے لیتا، کان سے حق کی بات کو سنتا، اگر ان تینوں صلاحیتوں کو انسان ہدایت کے راستے میں تلاش کرنے، حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے استعمال کرتا، تو اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوتی۔ لیکن کیا ہو رہا ہے، انسان کیا کر رہا ہے، آخری حصے میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے افسوس ہے
اتنی بڑی نعمتیں ملنے کے باوجود بھی اکثر انسان جو ہے ان اپنے اعضاء کو، جو یہ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس کو، انسان کو یہ نعمتیں، ان کو اپنی مرضی پر استعمال کر رہا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف۔ تو اس نے کیا کیا؟ قلیلم ما تشکرون، بہت ہی کم تم شکر گزار ہوتے ہو۔ یعنی ان نعمتوں کا جو حقیقی شکر انسان کو ادا کرنا ہے کائنات کے رب کا، وہ انسان اس طرح سے نہیں کرا۔ اب اس کو ہم تفصیل میں دیکھیں گے۔ پچھلی آیت کے ساتھ اگر ہم اس کا ربط دیکھیں تو بہت گہرا ربط ہے، کہ پچھلی دو آیتوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے انسانوں کی مثال دے کر ہمیں سمجھایا تھا کہ ایک شخص کون ہے اور دوسرا شخص کون ہے۔ ایک بتایا تھا کہ ایک وہ شخص جو اوندھے منہ گرتا پڑتا ہے، مقصد اور گمراہی کے اندھیروں میں چلا چلا جا رہا ہے، یعنی کافر اور مشرک۔ یعنی دوسرا اس کے بالکل برعکس کون تھا؟ جو سیدھے راستے پر ہے، الا صراط مستقیم، جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے، بھلا سے سیدھی راہ پر قائم ہو رہا ہے، سیدھا دیکھتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ وہ مومن ہے۔ ایک اوندھا ہے اور دوسرا جو سیدھے راستے پر چلنے والا ہے۔ اب اس کے فوراً بعد آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ انسان کے پاس سیدھی راہ پر جو چلنے اور ہدایت پانے کے لیے جو کیا کہیں گے، جو چیزیں ہونی چاہیے یا جو وسائل موجود ہونی چاہیے، جو جس پر اللہ تعالیٰ اسے فرما رہا ہے کہ یعنی انسان حجت نہیں بن سکتا قیامت کے دن، کہ یہ چیزیں میرے پاس آئی نہیں تھی کہ مجھے پتا نہ چلے کہ کیا صحیح تھا، کیوں میں اوندے منہ جا رہا تھا، صراط مستقیم کا راستہ کون سا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی، ان ہدایت پانے کے جو ذرائع ہیں، جو وسائل ہیں، ان کا یہاں پر ذکر کر رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں اندھا یا بے بس یا تمہیں کان جیسی نعمت یا عقل، دل، سوچنے کی جو صلاحیت ہے، ایسی کوئی چیز تمہیں نہیں دی تھی کہ جس کی وجہ سے تم حجت کر سکو کہ اللہ میں سن ہی نہیں سکتا تھا حق کو کیونکہ میں بہرا تھا، یا اللہ میں دیکھ نہیں سکتا تھا آنکھوں سے کیونکہ میں نابینا تھا۔ ایسی کوئی چیز تمہارے پاس نہیں تھی، تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دی تھی نعمتیں، لیکن پھر بھی تم اوندے منہ گر کر گمراہی کے راستے پر چل رہے تھے۔ تو یہ اس کی ناشکری تھی انسان کی کہ اس نے اللہ کے عطا شدہ صلاحیتوں کا غلط استعمال کیا۔ دوسرا، اگر پچھلی آیت سے اس آیت پہ ہم دیکھیں تو دوسرا ربط اس میں یہ ہے کہ حجت قائم کی جا رہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سیدھے راستے پر چلنے والے کو کہا گیا کہ وہ بھی تو انسان ہے، اسے جس طرح سے جو کان دیے گئے تھے جس سے اس نے حق بات سنی، اسے بھی اس طرح سے آنکھ دیے گئے تھے کہ اس نے اللہ کی کائنات میں اپنے اللہ کی نشانیوں کو دیکھا، مشاہدہ کیا، پھر اپنے دل و دماغ سے غور و فکر کر کر رب کی توحید کو مان لیا۔ تو سیم اور سیم تمہارے پاس بھی وہی موجود ہے۔ ہر آپ بتائیے، ہم انسانوں کو اپنے گھر، ہمارے گھر میں ہی لے لیجیے، ہم کتنے رہتے ہیں؟ اب ایک فیملی میں ہمارے پاس 7 ممبر 8 ممبر، سمجھے جتنے بھی تقریباً 4 ممبر کم سے کم لیں، تو سب کے پاس وہی چیزیں موجود ہیں نا، وہی آنکھ ہے دو، وہی کیا کسی کی ایک آنکھ ہے، کسی کی ایک آنکھ نہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے ناک دی ہے، کسی کو ایک ہی کان نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو دیا ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ کسی کے ان کے کسی کے ناک و نقش بنانے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے حساب سے، کسی کی آنکھیں بڑی بنائی ہیں، کسی کی چھوٹی ہیں، کسی ناک کا نقشہ الگ ہے، لیکن ہر ایک کو یہ نعمتیں تو ملی ہوئی ہیں۔ اب اس میں یہی چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت کا سیدھا راستہ پانے کے لیے جو چیزیں، جو آرگنس کے جو اعضاء کی ضرورت تھی، وہ اللہ نے ہر انسان کو پیدائشی طور پر عطا کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر حق کو نہیں پہچانتا تو وہ آیت نمبر 22 کے مطابق اوندھے منہ گرنے والا شخص ہے۔ اب قیامت کے دن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں بھائی میرے پاس کوئی چیز موجود نہیں تھی، میں نے اس وجہ سے میں اوندھے منہ گرا ہوا تھا، میں نے حق کو تسلیم نہیں کیا، یا میں سیدھے راستے پر اس لیے نہیں جا سکا، وہ کوئی حجت قائم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی نعمتیں جن سے انسان صحیح فیصلے لے سکتا ہے، یہ ساری نعمتیں اسے دی تھی۔ پھر تیسرے پوائنٹ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر نعمت کا ذکر اور شکر کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اس آیت میں، پچھلی آیت کے مقابلے میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان 22 میں انسان کے حوالے سے یہ بتایا دیا گیا کہ اس کے ذکر کیا گیا کیا ہوں گے ان کے دو حالت۔ اب 23 میں انسان کو اس کی تخلیق کا احسان یاد دلایا جا رہا ہے۔ انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا وجود اور تمہارے یہ تمام اعضاء، یہ باڈی جو اللہ تعالیٰ نے مین باڈی پارٹ دیے ہیں، السمعائی، یہ سننے کے لیے، سماعت کے لیے، اس کے بعد ابصار، کان جو دیے ہیں، اور یہ الافیدہ،
یہ اللہ کا بے مثال گفٹ ہے ہمارے لیے، تحفہ ہے، عطیہ ہے۔ اور اس کا مقصد انسان کو یہ بتانا ہے کہ یہ تمام حواس، یہ جو تمام ہمارے مین چیزوں کو جو سننے والی، یہ تین مین باڈی پارٹس جو ہیں ہمارے، یہ اصل شکریہ ہے کہ ان کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا جو شکر ادا کرے، اس کا اصل ذریعہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے ہم ہدایت کا سیدھا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن انسان کی کثرت دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو ان اعضاء کو استعمال کر رہا ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ معاف کرے، ناشکری کے کاموں میں ان اعضاء کو لگا رہا ہے، ایسے کاموں میں جو ظاہر کرتی ہیں کہ انسان کتنا ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ قرآن کی آیتوں سے اگر ہم دیکھیں اس آیت کی تفسیر کو، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو تین نعمتوں کا ذکر کیا ہے، سماعت، بصارت، عقیدہ، دل و عقل، کان، آنکھیں، اس کا تذکرہ ہمیں قرآن میں بہت متعدد مقامات پر ملے گا اور اسی ترتیب سے ملے گا۔ سبحان اللہ، قرآن کی آیاتوں کو اگر ہم دیکھیں تو اسی ترتیب سے ہمیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اسی انسان کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، انہی کو مطلب ترتیب وائز قرآن کی آیتوں میں ہمیں ایسے ہی ملے گا کہ سماعت کا ذکر، پھر بصارت کا ذکر، پھر عقیدہ کا ذکر۔ اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کے حساب سے بھی دیکھیں تو انسان دونوں بھی اس بات پر بھی، آج کے دنیا میں بھی ہم کیا کہتے ہیں، بچوں کو کیا کہتے ہیں، غور سے دیکھو کیا پڑھا رہے، غور آنکھوں سے، یعنی غور سے دیکھنے سے مراد پورا وہاں پر توجہ دو، ٹھیک ہے، غور سے سنو ٹیچر کیا بول رہے ہیں، ایسے ہی کہتے ہیں نا کہ غور سے دیکھو غور سے سنو، یعنی دونوں چیزیں آ گئی، کان اور آنکھ۔ اس کے بعد کیا ہے، سمجھو، کیا بتائے کیا ہے، کچھ ڈاؤٹ رہے تو اپنے کلیئر کرو، سمجھنے کی صلاحیت، یعنی یہ سمجھنا عقل اور دل سے انسان کا کام ہے۔ عقیدہ، تو سبحان اللہ، اس بات کو ہم دنیا والے بھی مانتے ہیں کہ عقل و شعور کے لیے ہمارا دیکھنا سننا ضروری ہے، پھر فیصلہ کرنا، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ ہماری زبان سے کلمات بار بار نکلتے ہیں نا، دنیا کے امور میں بھی ہم یہ دنیا کے کاموں میں بھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں مت لو، سوچو سمجھو، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، دیکھ بھاگ کر فیصلہ کرو، اس طرح کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں دیکھے اسی چیز کو بتا رہے ہیں کہ انسان پہلے سیکھے، سمجھے، دیکھے، پھر اس کے بعد فیصلوں کو کرے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح فرماتے ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر 78 میں، اور اللہ ہی نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ نہ تھے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہ تھے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، اس حال میں کہ تم کچھ نہ تھے، نہ کچھ تم جانتے تھے، اور تمہارے لیے السمع کان، والابصار آنکھ، اور دل، والافئدہ بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو، تم شکر گزار ہو جاؤ۔ تو یہ آیتیں اسی طرح میں بہت سی آیتیں ملیں گی، اگر ہم یہاں پر تفسیر لے کر بیٹھے مکمل سورۃ المومنون کی آیت ملے گی ہمیں، سورہ سجدہ کی آیت ملے گی کہ یہی حقیقت بیان کی گئی کہ انسان کو یہ جو اعضاء دیے گئے ہیں، یہ مین تین اعضاء، سننے کے، دیکھنے کے اور سوچنے کے، یہ اس کے تفریق کے لیے نہیں دیے گئے کہ انجوائے کرے، دنیا میں آیا ہے، آنکھوں کا غلط استعمال کرے، بے حیائی کی چیزوں کو دیکھتا رہے، برائی کو دیکھتا رہے، ظلم کو دیکھتا رہے اور کچھ نہ بولے، کانوں سے سب کچھ باطل سنتا رہے لیکن کچھ نہ بولے، اور دل و دماغ دیا ہے، سب کچھ سامنے دیکھ رہا ہے لیکن اپنے خالق کو پہچاننے کی توفیق نہیں مل رہی، ہدایت نہیں مل رہی، اس کو قبول، کیونکہ وہ قبول کرنا نہیں چاہ رہا تو اسے ساری چیزیں مل نہیں رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں تمہیں اسی لیے دی گئی ہیں کہ ان چیزوں کو صحیح استعمال کر کر اپنے خالق کو پہچانو۔ اگر انسان اس کے ذریعے حق کو قبول نہیں کرتا تو قیامت کے دن یہ اعضاء یہ صرف اسی لیے نہیں دیے گئے کہ دنیا میں ہیں تم انجوائے کر لیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ یہ اعضاء قیامت کے دن الٹا ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اور جہنمی لوگ کیا کہیں گے، ہم نے سورہ ملک کی آیت نمبر 10 ہی میں پڑھا، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے، یہ اس وقت کہیں گے۔ اور یہ سارے ہمیں بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اس سے پہلے بھی ہم نے اما پارا کی تقریباً صورتوں میں ہم نے دیکھا ہے مفہوم کہ اس وقت ہمارے اعضاء خود جواب دہ ہوں گے، خود گواہی دیں گے، ہمارے بولنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ انہیں اس وقت زبان دیں گے، وہ خود بتائیں گے کہ ہم نے کیا حق کیا ہے، کیسے ان اعضاء کو ہم نے استعمال کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ
رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایک دعا کیا کرتے تھے، اسی لیے کہ وہ ان حواس، یہ جو ہمیں سینس، یہ تین جو مین ہمیں باڈی پارٹس دیے گئے ہیں، ان کا شکر ادا کرنے کی خاطر اللہ اور ان کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کرتے تھے کہ اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا، اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، ہمارے کانوں، ہماری آنکھوں اور ہماری قوتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنا، فائدہ اٹھانے کی توفیق ہمیں دے۔ یہ نہیں کہ ہم ان کو غلط راستوں پر لگائیں۔ فائدہ کیسا؟ دنیا کے کاموں کے لیے فائدہ نہیں، بلکہ آخرت کے کاموں کے لیے فائدہ ہے۔ ایک اور مشہور حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ جس میں یہ آتا ہے کہ جب بندہ نفل عبادت کرتا ہے، کوئی بھی نفل اذکار، ذکر، نماز، صدقہ، خیرات، ان عبادتوں کے ذریعے جب وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کے قریب جاتا ہے، اللہ سے تعلق کو اپنے اور مضبوط کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، یعنی جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، یعنی جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یعنی بن جاتا ہوں مطلب کہ ایسا نہیں کہ آ کر اللہ تعالیٰ ہماری آنکھ بن گئے یا ہمارا کان بن گئے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ ان اعضاء کو جو ہے آٹومیٹک بندے کے ہم اپنی رضا کے کاموں میں مشکل کر دیتے ہیں۔ اتنی توفیق ہی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہدایت اور توفیق بندے کو مل جاتی ہے جب بندہ زیادہ تر اپنی زبان کو اللہ کے اذکار میں، نفل عبادتوں میں اپنے جسم کو لگاتا ہے، وہ خود بخود ان اعضاء کو برائی سے بچے گا۔ آنکھوں سے کوئی بے حیا ایسی چیزیں نہیں دیکھے گا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ سبحان اللہ، یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں اس کی آنکھ اور کان بن جاتا ہوں۔ تو سبحان اللہ دیکھیے، یعنی یہ رضا، یہ کان اور آنکھ جو ہے صرف انہی کاموں میں مشغول ہوں گے جس میں اللہ کی رضا ہوگی۔ تو نفل عبادت بھی ہم معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، کتنی ضروری ہے دیکھیے سبحان اللہ۔ یعنی یہ اللہ کی توفیق کے ساتھ کتنا ایک بڑی چیز ہے کہ اگر ہمیں ہدایت ملے اور ہمارے اعضاء حق پر رہیں، اللہ کی رضا کے لیے رہیں، ادھر ادھر نہ بھٹکیں۔ انسان ہے، ہو جاتی ہیں غلطیاں آنکھوں سے، ہم پتہ نہیں ہے دن بھر میں آج کا جو فتنوں کا دور چلا ہوا ہے، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، آنکھیں کھولے تو بے حیائی نظر آتی ہیں، کانوں سے ہر جگہ ہمیں گانوں کا آواز، ہر چیز ہمارے کانوں کے اندر پڑتی ہے۔ تو یہ دعا کتنی ضروری ہے اور نفل عبادتیں کتنی ضروری ہیں، دونوں حدیثیں میں بتاتی ہیں کہ ہمیں ان چیزوں سے، شر سے دور رکھنے کے لیے اللہ ہماری کانوں میں اللہ کے کلام کو گزارے، حق بات کو گزارے، سچائی کو گزارے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھوں سے وہ توفیق دے کہ ہم اللہ کے حق کو، سچ کو دیکھ سکیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے برعکس اگر ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا کفران نعمت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ آنکھوں کا زنا، آنکھوں کا زنا، زنا ہم بظاہر کہتے ہیں کہ صرف زنا وہی ہے جو فزیکل ہے، لیکن نہیں، انسان جو بے حیائی دیکھے گا وہ آنکھوں کا زنا ہے۔ انسان جو بے حیائی کی باتیں سنے گا، بے حیائی فحش گوئی کرے گا، گانوں کا سنے گا، وہ کانوں کا زنا ہے۔ اسی طرح انسان جو خیالات غلط تصور کرے گا، سوچے گا، برائی کو، شر کو دماغ میں، دل میں جو اس کے چلیں گے، وہ اس چیز کا زنا ہے۔ تو آج کے اس میں اس چیز سے بچنا بہت ضروری ہے، ہم بھی بچیں، ہمارے بچوں کو بھی بچائیں، ایسی جگہوں پر ہم نہ جائیں جہاں پر یہ چیزیں باکثرت دکھائی دیتی ہیں۔ اپنے اولادوں کو حکم دے کے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے۔ لڑکوں کے ہے تو لڑکوں کی تربیت کرنا، لڑکیوں کو ہے تو یہ نہیں ہے کہ اپنا جسم ہم باہر دکھانے کے لیے با پردہ، کس طرح سے پردے کا حکم ہے، کیونکہ کتنے فتنوں کا دے رہا ہے۔ اب ہمارے پاس ایک بہت بڑا مسئلہ چلتا ہے کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے، وہ بہت بڑی بحث ہے اگر اس میں بیٹھے، لیکن آپ دیکھیں فتنوں کے دور میں ہیں، اگر ہم نکل رہے ہیں، اصل فتنہ تو وہیں سے شروع ہوتا ہے نا، انسان کی خوبصورتی کہاں سے نظر آتی ہے؟ تو اسی چیز کی اگر ہم حفاظت کریں اپنی بچیوں کی، اور اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دے کے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، کسی نامحرم عورت یا بچی پر یا لڑکی پر نگاہ پڑ بھی رہی ہے تو فوراً اپنی نگاہ کو ہٹا لے۔ کوئی ایجوکیشن کا ماحول ہے، بچیاں بچے ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، اس میں ہماری والدین کی بہت بڑی امتحان کہیں گے ہم، آزمائش ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اس ماحول میں کس طرح کی تربیت دے رہے ہیں، کس چیز سے ان کو روک رہے ہیں۔ یہ سارے دیکھیں فتنہ اور زنا ہے، یہ ساری چیزوں کا ہم استعمال کیسے لگا رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، یہ آیت ہمیں یہی چیز بتا رہی ہے۔ اب ابن کثیر اگر رحم اللہ دیکھے تو اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر احسان جتاتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اس نے انسان کو جو ہے، ایک جو کچھ نہیں تھا
ایک جیسا ہم نے بعض قرآن کے آیت میں دیکھا کہ خون کے لوتڑے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تشکیل دی، اسے ایک خون کے لوتڑے، ایک بوند سے، پھر خون کا ایک جسم میں گوشت کا لوتڑا خون کا، پھر اس گوشت کے لوتڑے کو مضبوط بنانا، 9 مہینے ماں کے پیٹ کے مراحل دیکھے کہ بچہ کس طرح سے تخلیق پاتا ہے، اندھیرے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی غذا کو دینا وہاں پر، پھر اس اندھیریوں سے نکال کر دنیا کی روشنی میں آنا، پھر اس کو وہ قوتیں دینا جس سے وہ علم حاصل کرے، ہدایت حاصل کرے۔ لیکن الانسان کیا کرتا ہے؟ قلیلا ما تشکرون، یعنی لوگ ان طاقتوں کو ان کے اصل مقصد کے لیے بہت ہی کم استعمال کرتے ہیں، اور الٹا نعمتیں دینے والی رب کی شکر گزاری میں غفلت برتتے ہیں، یعنی اللہ نے جو یہ نعمتیں دی ہیں اس کو اس نعمتوں سے نہیں تولتے، اس کا جیسا شکر ادا کرنا اس طرح سے ہم کرتے ہی نہیں۔ تفہیم القرآن میں مولانا کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے ہمیں ایک بہترین عقلی اور فکری پہلو بیان کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر انسان کو صرف ہاتھ، پیر، پاؤں اور پیٹ دے کر چھوڑ دیا جاتا تو وہ انسان ایک جانور کی طرح ہی ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے علم حاصل کرنے کے لیے بہت بڑے 3 ذرائع دیے، سماعت تاکہ وہ معلومات کو حاصل کرے، ابصار مشاہدہ یعنی کائنات کی نشانیوں کو دیکھے، اور افیدہ دل اور دماغ دیا تاکہ ان سے ان معلومات پر جو اس نے حاصل کی ہے، وہ نشانیاں جو اس نے کائنات میں دیکھی ہیں ان پر غور و فکر کرے اور نتائج نکالے، ان سے پوائنٹ آؤٹ کرے کہ کیا صحیح کیا غلط ہے۔ لیکن انسان کیا کر رہا ہے؟ ان چیزوں کو، اس خالق کو پہچاننے کے لیے، رب کی معرفت کے لیے، توحید پر چلنے کے لیے، اس کی رب نے جو فرمایا اس کے حکم کے برخلاف استعمال کر کر ناشکری میں پڑا ہوا ہے۔ تو اسی چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اعضاء انسان کو اصل میں اس بات کا مستحق بناتے ہیں کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا، جس نے پیدا کیا اس کا شکر ادا کرنا، اور جو شخص اپنے اعضاء کو اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں لگائے گا وہ دنیا میں بھی نہیں بلکہ آخرت میں بھی سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوگا، اور وہ خود ضائع کرے گا، کیونکہ اس وقت اس کے اعضاء خود ہی اس کی جواب دہ ہوں گے، خود ہی بتائیں گے۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے اعضاء کو کس طرح استعمال کریں۔ انسان آنکھ سے وہی چیز دیکھے جو حق ہے، یعنی آنکھ کا شکر یہ ہے کہ وہ کائنات میں دیکھے۔ یہ جو آیتیں بتائی جا رہی ہیں یہ صرف اسی لیے نہیں، عبرت کی نظر سے ان آیتوں کو دیکھے، پچھلی قوموں کا جو ذکر کیا جا رہا ہے اس میں اپنے لیے ایمان کو تلاشے، اس سے عبرت لے۔ یہ جو کان ہے ان سے حق کو سنے، تلاوت اللہ کا کلام سنے، اللہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے اس کو جانے، اپنے دل سے شکر ادا کرے، اس میں ایمان کی اور اللہ کی معرفت کو اور زیادہ مزید۔ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانیں گے ہماری محبت اور ہمارا ایمان نہیں بڑھے گا۔ یہ دنیا کا تقاضا ہے نا، ہم کسی سے اٹھ کر اجنبی سے ایسے ہی محبت نہیں کرنے لگتے۔ ہماری محبت کب اتنی قوی ہوتی ہے کسی سے؟ جب ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں، جب اس سے ہمارا تعلق گہرا ہوتا ہے۔ ایک ماں کا تعلق اولاد سے کیسا ہوتا ہے، کس طرح سے وہ محبت کرتی ہے، وہ تو یہ محبت ڈالنے والی بھی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی، ہم مثال تو دے نہیں سکتے اولاد اور ماں سے بھی، لیکن ایک سمجھانے کے لیے تو وہ جس نے محبت ماں کے دل میں ڈالی کہ اولاد کے ہر تکلیف کو برداشت کرے۔ ایک آپ دیکھیے نا، اولاد کی پیدائش وقت جن مراحل سے ایک عورت گزرتی ہے، اس کے باوجود وہ جو تکلیفیں سے گزرتی ہے اس کے باوجود عورت تصور بھی نہ کرے کہ وہ دوبارہ دوسری اولاد کرے، وہ تکلیفوں اگر، لیکن اتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ وہ محبت اللہ ہی نے اس کے دل میں ڈالی کہ وہ دوبارہ خواہش کرتی ہے کہ پھر میں ماں بنوں، پھر ان تکلیفوں سے گزروں، اور پھر وہ بھول جاتی ہے۔ تو یہ ذات، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہی وہ ذات ہے۔ پھر دیکھیے اگر ہمیں پہچاننا ہے اپنے رب سے، اس سے زیادہ محبت ہمیں کرنا ہے اس رب سے جس نے ہمارے دلوں میں وہ محبت دی، جس نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا، تو ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ اس کی معرفت، اس کا علم ہمارے دلوں میں اتنا ہونا چاہیے۔ تو ہم اس علم کو پانے کے لیے کیا کوشش کر رہے ہیں، کیا ہماری طرف ہے، یہ ہم خود اپنا معائنہ کریں، خود ہم اپنی ایگزامینیشن کریں، اپنی جانچ کریں، ہم خود اپنے آپ کو جانچیں۔ تو یہی ہے کہ انسان ان اعضاء کو گناہ اور غفلت میں استعمال نہ کرتے ہوئے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے استعمال کریں۔ یہی بتایا جا رہا ہے۔ قلیل لما تشکرون کا معنی یہی ہے کہ تم بہت کم شکر ادا کرتے۔ شکر ادا کرنے سے مراد یہ نہیں کہ ہم تسبیح لے کر بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں 2 آنکھ دی، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ 2 کان دی، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو ہمیں دل نہ۔ نہیں، شکر کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے مطابق ہم اپنی زندگیوں میں کیا کر رہے ہیں، اعمال سے ہم کیا بتا رہے ہیں، ہمارے اعمال کس بات کا پروف یا ثبوت دے رہے ہیں، ہر چیز کو ہم کس طرح سے زندگی میں لے رہے ہیں۔ یہ آنکھ
کان کس چیز میں ہم استعمال کر رہے ہیں، دنیا کے کاموں میں کتنا استعمال کر رہے ہیں، آخرت کو ہم سے کانوں سے اللہ کے کلام کو، قرات کو سننا پسند کرتے ہیں، گانوں کو سننا پسند کرتے ہیں، دین کے لیکچرز کو سننا پسند کرتے ہیں، یا کوئی اور چیز کو سننا پسند کرتے ہیں، آنکھوں سے ہم کس چیز کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں، کوئی اور ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ قلیلا ما تشکرون، ایک ہی آیت ہے لیکن بہت جامع آیت ہے، اس کی تفسیر اتنے دیر میں بھی ممکن نہیں کہ ہم اس کو کھول کر بیٹھے ہیں، تو بہت ہے کہ یہ اعضاء کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہیں پر ہم انشاءاللہ روکتے ہیں، کل آگے آیت کو دیکھیں گے۔ کل کہہ دیجئے، ہوا وہ اللہ ہی ہے، الذی جس نے انشأکم پیدا کیا تمہیں، وہ جعلا اور اس نے بنایا لکم تمہارے لیے، السمع کان، والابصار اور آنکھ، والافئدہ اور دل، قلیلما قلیلما بہت ہی کم، قلیل بہت کم، ماں بہت ہی کم، ماں کو ہم نے دیکھا کہ بہت کم کے لیے بہت، اور اس کی کوانٹٹی تاکید کے لیے استعمال کرتے ہیں، تشکرون تم شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کلام کا حق صحیح سے ادا کریں، جو بھی حق بات آج میں نے کہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ اسے قبول فرمائے، جو غلطی کوتاہیوں میں نفس اور شیطان کی طرف سے اللہ درگزر کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے، ہماری کانوں، ہماری آنکھوں اور ہماری قوتوں سے دل سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی، حق کو تسلیم کرنے کی توفیق دے، ظلم کے خلاف ہمیں آواز اٹھانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم